اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے معزز خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی اچھی معلوماتی ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صحبتیں نہایت عمدہ پیشانی سے برداشت کیں اور شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، ترکستان، خوزستان اور خراسان وغیرہ کے مشہور جید اور معتبر علماء فضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ شیخ ابو قاسم گرگانی کا شمار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ رحمۃ اللہ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنا علم دین کا استاد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ فکر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آگے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان ترسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ سے فیض یافتہ ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین چشتی ترسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیپال پور اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس لیے خوب جانچ پڑتال کرتے ہوئے سرکار تو عالم کی شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اور ساتھ رحمت عالم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص جائے نماز پہ بیٹھا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں زیادہ شریعت سے باہر ہو تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، اس پہ کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ جنیدیہ حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقویٰ، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرائے آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میں رقم تراز ہے کہ ایک مرتبہ
میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کروا رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا غنی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا غنی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ وہ حالات کو ان کی نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا، اس کی کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا غنی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ دو بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ اور امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت داتا غنی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا۔ مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو،
مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی۔ با اختلاف روایت 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے۔ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور، وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر باد کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثال شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے نووارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکا نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عجیب فکرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شریعت مطہرہ کے پابند، بیدار اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ فقط رضائے الہی کی خاطر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کی اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوک در جوک دائرہ اسلام داخل ہونے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر
مشرف با اسلام ہوئے، وہ نہ صرف خود تا دم واپسی دامن مصطفیٰ تھامتے ہوئے شجرہ اسلام سے وابستہ اور اس پہ قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے مرد کامل، صوفی با صفائی درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہی، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت، کہ جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے۔ بس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادات و ریاضات کی وجہ سے رب قدوس کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کھچے کھچے آتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجگان چشت کی آنکھوں کی ٹھنڈک غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرے میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، اس دوران حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فیوز برکات کی بارش آپ رحمۃ اللہ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج 400 پھیل گئی اور لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے، ان کے مقامات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہے، قرات ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کی اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخر کار 19 صفر 465 ہجری سن 1087 کو وصال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔